السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ایک اہم موضوع قرآن مجید کا تعارف قرآن کی روشنی میں، یا یوں سمجھیے کہ قرآن کے اوصاف قرآن کی روشنی میں۔ اس کتاب مبین نے اپنے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ملاحظہ فرمائے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی بتایا گیا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اسی کے ساتھ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں بھی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو دوسرا وصف یہ ہے اس کا کہ قرآن کریم نے اپنا جو دوسرا اہم وصف جو یہ بیان کیا ہے کہ یہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔ اس کتاب کی ہدایت کی روشنی میں یہ اچھی طرح جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون حق کے راستے پر ہے اور کون باطل کی راہ اپنائے ہوئے ہے۔ گویا یہ کتاب حق، یہ جو کتاب ہے یہ حق و باطل کے لیے سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں سورہ فرقان کے نام سے ایک مستقل سورہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا والوں کو خبردار کر دینے والا بنے۔ تو یہ اس کا ایک اہم وصف رہا۔ تو تیسرا اہم وصف یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعارف کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ نصیحت سے بھری کتاب ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہی اور بھلائی کی کتاب ہے، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو یہ تمہارے اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعارف کے سلسلے سے دیکھیے کہ نصیحت کا ایک جو اہم پہلو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہی اور بھلائی کی بات ہے، اس کا سننا، اس پر توجہ دینا، اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا، ہر چیز منفعت بخش ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو مختلف ذرائع سے نصیحت ملتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قیمتی اور مفید نصیحت اور کون سی ہو سکتی ہے جو انسان کا خود پروردگار عالم کی جانب سے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، بلکہ جو اچھی طرح جانتا ہے انسان کی ضرورت زندگی اور ان کے مسائل، جو پوری طرح اس سے باخبر ہے، وہ جو ہے نصیحت کرتا ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن کی صورت میں انسان کو جو نصیحت نامہ ملا ہے وہ اتنا جامع ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ تو ایک بات کا یہ ہے کہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن کی متعدد مطلب آیتوں میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی جو نصیحتیں ملتے ہیں، دیکھیے کہ پیمانے کے تعلق سے، ناپ تول کے تعلق سے، نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت کے تعلق سے، اور دیکھیے اسی طرح سے زمین میں فساد برپا ولا تفسدوا، زمین میں فساد برپا نہ کریں، کہ اس سلسلے سے بھی دیکھیے، اور اسی طرح سے کسی بات میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں جو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا، یہ تمام جو ہے قرآن کریم جو ہے نصیحت جو ہے ہمیں دیتا ہے۔ تو ایک یہاں قرآن ذکر اور ذکرہ کا لفظ قرآن میں دیکھیں گے آپ، وما ہوا الا ذکر للعالمین، ایسا تو ذکرہ اور ذکرہ کا مفہوم تقریباً وہی ہے جو نصیحت کا ہوتا ہے۔ اس کے مفہوم میں نصیحت کرنا یا اچھی بات بتانا، یاد دلانے، یہ اس کے معنی میں قرآن کی بہت ساری آیات میں اس کتاب کے لیے ذکر کا لفظ بھی استعمال، قرآن کے لیے ذکر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ان میں وہ مشہور آیتیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں ایک بات یہ کہ ذکر میں
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اس آیت میں لوگوں کو مخاطب کر کے واضح کیا گیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر شخص اپنا تذکرہ پڑھ سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنے احوال و اوصاف معلوم کر سکتا ہے، اپنے جو محاسن و معائب کا پتہ لگا سکتا ہے، اس کے آئینے میں وہ اپنے عمل و کردار کی تصویر کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ قرآن کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں قرآن کو جو موجب رحمت قرار دیا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سورہ عنکبوت کی آیت بھی، آیت نمبر 51 ملاحظہ فرمائیے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورہ نحل میں بھی کہا گیا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو ایک قرآن کی ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ موجب رحمت ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ قرآن کریم کی ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ سیدھی راہ بتاتا ہے، جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 52-53 میں دیکھتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ اس کتاب کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ قرآن مجید کی اطاعت کریں، قرآن مجید کی پیروی کریں۔ سورہ انعام میں دیکھتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اور اسی طرح سورہ احزاب میں سماعت فرمائے، سورہ زخرف آیت نمبر 43 بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 3 بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اہم وصف یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا کتاب عمل ہونا واضح کیا گیا ہے۔ بار بار ایک عمل دیکھیے کہ اور نیکی کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، سورہ مومنون میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کہا گیا کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس میں اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی عمل کی اسی کے ضمن میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح مومن کی فکری اور عملی دونوں طور پر پوری طرح جو ہے قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا، یہ قرآن نے کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آخر میں ایک وصف 10واں وصف یہ بھی ہے کہ قرآن نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یقیناً تم سب کے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔ تو یہ چند قرآن مجید کا جو تعارف رہا، قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کے جو اوصاف آپ کے سامنے ہم بیان